تو قرض میں اسی دوران پھر مجھے ہارٹ کی پہلی ٹربل ہوئی 78 میں. مگر اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں تو 74 نومبر میں ابا جی قبلہ کا وصال ہوا. 76 میں نے اس دوران محاذ حریت قائم کی. 76 میں محاذ حریت، نوجوانوں کی تنظیم بنائی، ان کو انقلاب کا فکر دینا شروع کیا، درس خطبات سیرت دیے، درس قرآن دیے. تو جنگ کی سطح پر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا انقلاب کے لیے، ایک فکر دینی شروع کی 76 سے. اب اس کے لیے رات دن محنت ہوتی، اور رات کو ادھر صبح کچہری جاتا وکالت کے لیے. پیسہ نہیں ملتا تھا، ایک پیسہ بھی. ابھی تو وکالت کی سکھلائی تھی، اپرینٹسشپ تھی. پھر واپس آتے اور شام کو پھر مناج وہ محاذ حریت کی ایفرٹس کرتی. پھر دوسرے علاقوں میں جاتے، خطاب، ایک موٹیویشن کا ماحول پیدا کر رہے تھے. اسی دوران سن 76 میں جاوید جو میرا بھائی ہے، اس نے پھر حلف اٹھایا تھا قرآن پر میرے ساتھ. سب نے اٹھایا، اور خیال انقلاب کا ہو چکا تھا کلیئر. اور حلف اٹھایا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر اگر دشمن کی پہلی گولی آئے گی تو میں قرآن پر حلف اٹھاتا ہوں وہ میرے سینے پر لگے گی اور میری لاش سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا تو میں آپ کی زندگی پر اپنی زندگی قربان کر دوں گا. یہ قرآن پہ حلف اٹھایا تھا جاوید نے. بہت پیار کرتا تھا اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ مشنری انقلابی تھا. تو وہ محاذ حریت میں تھا. تو اس طرح سٹرگلز ہماری جاری تھیں. انہی سٹرگلز کے دوران جب اس نے کیمیکل ٹیکنالوجی مکمل کی، انجینئرنگ، اس کا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا کہ وہ جوان تھا، اس کی موت واقع ہو گئی. تو والدہ ماجدہ کی وفات 68 میں ہوئی تھی. 68 میں جب ایف ایس سی کیا میں نے. پھر ہمارے چچا جان تھے، بیگم صاحبہ کی جو والد ماجد میرے چچا جی، ان کی ڈیتھ پھر 72 میں ہو گئی. تو وہ بھی سارے بچے بہن بھائی یتیم ہو گئے. پھر 74 میں ابا جی قبلہ کا وصال ہو گیا. ان کو بھی ابا جی قبلہ لک آفٹر کرتے تھے. پھر ان کا وصال ہو گیا تو دونوں خاندان اور بچے یتیم ہو گئے اور بے سہارا ہو گئے. میں ہر طرف ایک اعتبار سے ہیڈ آف دی فیملی، مگر وسائل کوئی نہیں ہے. اور 76 میں اب جاوید کی تعلیم مکمل ہونے پر امکان تھا کہ اب ہیلپنگ ہینڈ بنے گا. تو 76 میں اس کا جب ایگزام دے کر آیا تو اس کی وفات ہو گئی. اچانک جواں مرگ تھا. اور ڈیتھ بھی اس طرح ہوئی کہ جب اس کی وفات کے دن آئے تو پیسے نہیں تھے میرے پاس اس کا علاج کروانے کے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس کو علاج کے لیے لاہور لے آؤں، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے لاہور لانے کے. تو جتنا وسائل تھے میں جنگ تک اس کا علاج ایم ایس کے پاس، ہاسپٹلز کے پاس کرواتا رہا، مگر جاں بر نہ ہو سکا. اور اس کے آخری لمحے اس کا بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ دیے ہوئے تھے، اس کو خون آنے لگ گیا آخری. تو کڈنی فیلیور ہو گیا اور ہیمبریج ہو گیا اس کو. تو میں اس کے بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کی رپورٹ اور ایکس رے رپورٹ لینے گیا ہوا تھا. مغرب سے پہلے عصر کا وقت تھا جب اس کا وقت وفات، وقت موت قریب آ گیا، وقت نزع آ گیا. تو جب میں آیا تو وہ اس نے آنکھ کھولی تو دن کو کیا کرتا تھا، دن کو 11 بجے میری فوٹو پڑی تھی. ایک انگیٹھی ہوتی ہے نا کمروں میں، پرانے گھروں میں، وہ میری فوٹو سینے پر، جب میں باہر جاتا نا مہمانوں سے ملنے تو وہ میری فوٹو سینے پر رکھ کر اسے چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور زاروں قطار روتا. اس آخری دن اس نے سارا دن ایسا کیا، میری فوٹو سینے پر رکھ کر، بڑا فریم تھا، چومتا، آنکھوں پہ رکھتا، زاروں قطار روتا. بہنوں نے پوچھا، خالہ تھی، انہوں نے پوچھا جاوید یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں. تو کسی بہنوں نے کہا تو پھر آپ حوصلہ کیوں ہار گئے ہیں؟ وہ ہنس پڑتا، وہ کہتا میں حوصلہ نہیں ہارا، میں حوصلے میں ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں تو بھائی جان اکیلے رہ جائیں گے. اور انہوں نے بڑی دشوار زندگی چن لی ہے اپنی، بہت بڑے مشن کا فیصلہ کر لیا، اس میں تو گولیاں چلیں گی، یہ وہ کہتا تھا. ان پر پتھر آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی، دشمنیں ہوں گی. جو خواب اس زمانے میں نے دیکھے مشن کی راہ کے، مشکلات کے، وہ میں نے سنائے تھے اس زمانے. تو یہ کچھ ہوگا. تو وہ کہتا تھا آج کے زمانے میں کون کسی کے لیے جان دیتا ہے. اور ایک دلچسپ بات کرتا تھا، چونکہ پہلی زندگی بڑے لاڈ میں، پیار میں ایسے گزری نا ماں باپ کی، تو وہ کہتا تھا بھائی جان تو نازک سے ہیں، انہوں نے تو یہ کام بھی نہیں کرنا جانتے، یہ بھی ہاتھ سے کبھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. تو جب مشکل وقت اتنا بڑا آئے گا، اتنے بڑے انقلاب کے مرحلے میں، تو ان کا ساتھی کون ہوگا، کون ان کا
ان کی جگہ پر گولیاں کھائے گا، کون پتھر کھائے گا، ان کا کون مشکل میں ساتھ دے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تنہا رہ جائیں گے. بھائی یہ کہتا اور زارو قطار روتا، یہ اس کی کیفیت تھی. پھر عصر کے وقت اس نے آنکھ کھولی، دائیں بائیں دیکھا تو بہنوں نے، خالاؤں اور اعزا اقارب جمع تھے، پوچھا جاوید کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا وقت آ گیا ہے، مجھے نہ بلاؤ، بھائی جان کہاں ہیں، ان کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ تو بازار گئے ہیں آپ کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ لینے. آنکھ بند کر لی. دوسری بار پھر آنکھ کھولی، دائیں بائیں دیکھا، بھائی جان کر کے کہا، نہیں آئے. انہوں نے کہا بتائیں کوئی بات. کہتے آپ نہ بلائیں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں آخری بار. تیسری بار پھر اس نے آنکھ کھولی، میرا نام لیا بھائی جان، اور میں انٹر ہو گیا. لیکن جب میں انٹر ہو گیا تو روح اس کی قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی. میں نے پھر آ کے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بڑی تیزی سے جنبش دی. حکما بھی تھے. یہ بچہ ادریس کام کرتا ہے ہمارا جو آفس میں، پی اے ہے ادریس، تو اس کے چچا اور والد اور یہ لوگ بھی، 3-4 حکما کا بورڈ بھی تھا، ڈاکٹرز بھی بیٹھے تھے. تو زور زور سے حرکت دی، میں نے ہلایا، بڑی مشکل سے جاوید جاوید آوازیں دی. تو دیر کے بعد اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور میرے چہرے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا بھائی جان، بس آنکھوں سے اشارہ کیا کہ الوداع، میں جا رہا ہوں. پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو پھر میں، اب وہ میرا ایک سہارا تھا مشن میں بھی اور زندگی میں بھی. تو وہ چل بسا. تو میں پھر 6 مہینے میں نے اپنے اوپر ایک قسم کھائی کہ باری تعالیٰ، جب تو اس کو، یہ جوان بچہ گیا ہے میرا ساتھی، ایک تو میری زندگی کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، جو کچھ آج کے دن تک کوئی عمل میں نے ایسا کیا جو تجھے پسند ہو، وہ سارا اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے. اور ثانیاً اس کو اتنا بلند درجہ عطا کر کے مجھ سے تو چھن گیا، مگر یہ کہ مجھے اس کو وہ مقام دے اور مجھے دکھا دے، تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے کہ آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم نوازیوں سے اس کو یہ مقام مل گیا ہے، تاکہ میرا غم مٹے. تو مجھے پہلی بار جاوید کی ڈیتھ پر بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی. یہ 76 کی بات ہے. تو میں چونکہ معاشی مشکلات بھی تھیں، وسائل بھی تھے، ابا جی قبلہ کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، پھر یہ حادثہ بہت بڑا ہو گیا. تو پھر میں چلتا چلتا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا کہ گر پڑتا تھا، کئی بار گر جاتا تھا تو تھام لیتا تھا. تو اس طرح کی صحت کے اوپر اثرات شروع ہوئے، اور حافظہ میرا 75 to 80% زائل ہو گیا. اس وقت کے بعد سے میں 10-20% حافظے سے میں نے زندگی میں کام چلایا ہے. حافظہ جو اس زمانے میں تھا وہ ناقابل تصور ہے، مگر اس کے 2 ڈیمیج ہوئے، ایک میموری پر اور ایک بلڈ پریشر ہائی ہوا. اور بعد ازاں پھر ہارٹ ٹربل بھی پتہ نہیں کیسے ڈیولپ ہوئی، اللہ بہتر جانے، مگر ضبط ہوا. اس کو غسل میں نے دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا. اب جب غسل دے چکے تو غسل سے پہلے بیٹے اس کے کفن کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور قبر کھدوانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. تو میں نے سوچا، پھر میرا جس دوست سے میں قرض لیتا تھا، ایک ہی دوست تھا، اس سے اکیلے پوچھا تو اس کے پاس بھی پیسے اس دن نہیں تھے. پھر ہمارا ایک اور دوست تھا بڑا قریبی، اس سے پوچھا تو اس سے میں نے 1000 روپے قرض لیا، اور وہ 1000 روپے قرض لے کر میں بازار بھیجا، اور میں نے اس قرض سے اس کے لیے کفن خریدا. اور کچھ پیسے اسی قرض میں سے میں نے وہ جو کمہار ہوتے ہیں ان کو دیے، تو اس کی قبر کھدوائی. کچھ پیسوں سے قرض سے کفن لیا، غسل دیا، پھر اس کو پھر جنازہ لے گئے، پھر جنازہ پڑھایا میں نے، اور اس کی تدفین کی. اور پھر 40 دن 6 مہینے تک میں نے ایک قسم کھائی، اور میں روزانہ اس کی قبر پہ جا کے اس کی بلندی درجات اور کے لیے میں کچھ اعمال کرتا تھا. اور الحمدللہ تو پھر وہ بھائی تو گیا، مگر میری دل کو حوصلہ دینے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، وہ ایک رات ایسی آئی کہ ایسا کرم ہوا کہ اگر ایسے کروڑ بھائی بھی چلے جائیں تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو اس کا اتنا غم اور دکھ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کتنے مہینے باقاعدہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، باقاعدہ سویا نہیں ہوں. اور ایک اور قسم بھی اپنے اوپر لاگو کر لی تھی، اور میں نے اپنی زندگی کی ہر قسم کی راحت اپنے اوپر بند کر دی، ہر قسم کی لذت جو انسانی زندگی میں ہوتی ہے وہ بند کر دی، اور اس کے لیے ہر عمل عبادت اس کو دیتا رہا، چونکہ وہ میرے اوپر اپنی زندگی قربان کرنے کی قسم کھا چکا تھا. تو زندگی کا ایک دور چلتا رہا.